یہ جنت تو مٹ جائے گی، ہم بھی مٹ جائیں گے اور کائنات مٹ جائے گی، لیکن جس جنت کو اللہ نے بنایا ہے پتہ نہیں کیا بنایا ہے اور کیسا بنایا ہے۔ یہ مسجد ہے نا آپ حضرات کی، اس کو اگر ہم ڈیکوریٹ کرنا شروع کریں تو سال 2 سال 3 سال کے بعد گنجائش ختم ہو جائے گی کہ اب کیا کریں، اب تو سارا کور ہو گیا، اب کیا کریں، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک، ایک حد تک ہے۔ جس دن اللہ نے جنت کو بنایا، جنت الفردوس، اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر جب تک جاتے نہیں ہیں، اللہ روزانہ پہلے سے 5 دفعہ زیادہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وہ کی شے بن دی پئی۔ اگر ہم سائنسدانوں کی بات کو لے لیں تو بگ بینگ کو 25 بلین سال ہوئے ہیں۔ 25 بلین سال سے ایک چیز کو روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیا جاتا ہے تو وہ کیا چیز بن رہی؟ ہر چیز، کرسی ہو، پردہ ہو، درخت ہو، پتا ہو، لڑکی ہو، ہم بنے آگ پانی مٹی ہوا، جنت کی لڑکی مشک عنبر زعفران کافور، من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا من الزعفران، انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران، من رکبتیہا الی ثدییہا من المسک الاذفر، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، من ثدییہا الی عنقہا من العنبر الاشہب، چھاتی سے گردن تک عنبر، من عنقہا الی رأسہا من الکافور الابیض، گردن سے سر تک کافور، 4 خوشبوؤں سے اللہ نے بنایا۔ پیدا نہیں ہوتی کہ کسی ماں کے پیٹ سے نکلیوں رڑ دی پئی پیمپر بنیا سودو پیندی پئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، بیدخ، اس میں مشک عنبر زعفران کافور ایسے چلتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی لڑکی کو بنانا چاہتا ہے صرف ارادہ فرماتا ہے، تجلی ڈالتا ہے اور لڑکی باہر آ جاتی ہے، اور اس کی ہائٹ ہوتی 130 فٹ۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے ساڑھا کاٹتا 5 فٹ ہے، ساندھ بانے بہت جیجے پا لے، جب موبائل نہیں جیب میں ڈال لیتے، ہسبینڈ صاحب جیب میں غائب ہو گئے، پتہ نہیں کھبی جیب ہے کہ سجی جیب ہے، یا پہ لوریاں دین دی ہوئے نکے جائے بال لوریاں دے ہو بھائی۔ یہ ہمارا قد نیچے آیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 130 فٹ پہ پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام 130 فٹ پہ پیدا کیے گئے۔ اب یہ گھستے 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 یہ قد آ گئے، پیچھے اور نیچے ہو جائیں گے۔ جنت میں جب جائیں گے تو اللہ ان کو واپس 130 فٹ پہ کر دیا۔ میں نے آپ کو مراسیوں کا قصہ سنا ہے تو وہ تو صحیح قصہ تھا، میرے اوپر بیتا ہے، ایک لطیفہ ہے۔ اور زمیندار نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کو مالش کر، مراسی کی لگی تو مالش کی لگی، اور تھوڑی دیر تو کرتا رہا۔ زمیندار گھر گئے، وہ جا کے سو گیا، چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح مراسی نے آ کر دیکھا تو گھوڑا گیا، انہوں نے کہا آج میری خیر نہیں، زمیندار تو میری کانٹ بند چھڑنے۔ وہ اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا، اس کو رسی سے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار باہر نکلا تو کہنے لگا میرا گھوڑا کی دیکھے جی اے کھلوتا ہے، وہ بے وقوف گھوڑا ہے، اے خرگوش ہے، وہ صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 اے خرگوش آ بچے۔ تو یہ جو کتنے پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے کتنے سال ہیں ہمارے اور آدم علیہ السلام کے درمیان، تو وہ جو ٹائم ہے نا، پیسیج آف ٹائم، اس نے گھسا 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 کے ہمیں اتنا کر دیا، آگے اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ یہ ہائٹ واپس کرے، واپس کرے۔ تو 130 فٹ ہے، اور اس کے سر کے بال چوٹی سے پاؤں کی ایڑی کو آ کر چومتے ہیں، اتنے لمبے بال اللہ نے بنائے، جیسے آبشار پانی کی گرتی ایسے آبشار نیاگرا فال کی طرح اس کے بال زمین پاؤں پر آتے ہیں۔ اس جنت کی لڑکی سے ایمان والی عورت جس نے نمبرہ میں اللہ رسول کو راضی کر کے زندگی کو گزارا، وہ اس لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنا دی۔ بھائیو، میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے، یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس خوبصورت زندگی کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ فرائض معلوم ہیں، ادا کرو، حرام معلوم ہے، واپس آ جاؤ۔ کبھی حرام میں کسی نے سکھ نہیں پایا، یہ شہنشاہی اللہ کی ہے، یہاں راج اللہ کا ہے۔ نافرمانی میں کبھی سکھ نہ دیکھو، غلط پیسے میں کبھی چین نہ دیکھو، روکھی کھا لو،
اللہ کو ناراض نہ کرو۔ الحلال بین والحرام بین، میرے نبی نے فرمایا کہ حلال بھی کھول کے بتا دیا ہے، حرام بھی کھول کے بتا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے ادھر چلو یا ادھر چلو، راستے دونوں بتا دیے ہیں۔ جی گزارا نہیں ہونے کے لیے کربلا موجود ہے کہ میری نسل ذبح ہو سکتی ہے تو تجھے سکی روٹی تو نہیں آ سکتی۔ اگر حسین جیسوں کے گردن پہ خنجر چل سکتے ہیں اور ایسی پاکیزہ ہستیوں کے سر نیزوں پہ چڑھ سکتے ہیں اور فرشتوں سے زیادہ مقدس بیٹیوں کو سر بازار اگر پھرایا جا سکتا ہے اس اللہ کے لیے، تو تمہیں شراب چھوڑتے ہوئے کیا مسئلہ ہے؟